ایک عورت کا چہرہ، ایک وکیل کا لبادہ اور اندر سے ایک پاکستان دشمن ایجنڈا، یہ ہیں ایمان مزاری، ایک نفسیاتی کھیل جو انسانی حقوق کے نام پر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ باتیں کرنے کا، تقاریر کرنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب ٹائم ہے مذاکرات کرنے کا، سڑکوں پر مذاکرات کرنے کا۔ زندہ ہے وکلا، زندہ ہے، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے۔ سوال یہ ہے، یہ سب واقعی ایکٹیوزم ہے یا پھر ایک ذہنی جنون جو دشمن کے بیانیے کو طاقت دیتا ہے؟ 2017 اور 18 میں جب پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ میں ہزاروں جانیں قربان کر رہا تھا، اس وقت ایمان مزاری کے بیانات سامنے آئے۔ ویڈیوز اور سوشل میڈیا پوسٹس میں انہوں نے براہ راست فوج اور اس کی قیادت پر الزام تراشی کی۔ یہ محض سیاسی اختلاف نہیں تھا، بلکہ ایک مسلسل تند و تیز رویہ تھا جس نے عوامی ذہنوں میں شکوک پیدا کیے اور بیرونی بیانیے کو جگہ دی۔ یہ جو دہشت گردی ہے، جو اصل دہشت گرد ہے وہ GHQ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی روش عدالتوں میں بھی نظر آئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک کیس میں ان کا رویہ اتنا تلخ ہوا کہ ججز نے انہیں براہ راست ٹوکا۔ رپورٹس میں ہے کہ انہوں نے ججز سے بدتمیزی کی اور غیر مناسب جملے کہے۔ ایک وکیل جو قانون کی زبان بولنے کے بجائے عدالتوں میں الزام تراشی کرے، اس پر سوال تو اٹھے گا ہی۔ یہ ڈیمانڈ سب کے ڈیمانڈ ہونے چاہیے، یکجا یکواز ہو کر کہ بروکر کورٹ کا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اسی دوران ان کا سوشل میڈیا بیانیہ اور زیادہ سخت ہوتا گیا۔ ٹویٹس میں ججز کو ریاستی غلام اور آمر کے نمائندے کہا گیا۔ یہ وہ زبان ہے جو ایک وکیل سے نہیں بلکہ کسی احتجاجی کارکن سے ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بارہا یہ بیانات عدلیہ اور عوام میں تنازع کا سبب بنے۔ 2022 میں فوج کی جیگ برانچ نے اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں ان کے خلاف FIR درج کروائی۔ الزام تھا کہ انہوں نے براہ راست آرمی چیف پر کردار کشی کے حملے کیے۔ یہ ملکی تاریخ کا پہلا موقع تھا جب فوج نے اپنے خلاف پروپیگنڈا پر براہ راست عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عدالت میں ایمان مزاری نے غیر مشروط معافی مانگی، لیکن فوج اور وفاقی اداروں نے یہ موقف اختیار کیا کہ معافی کا یہ جواز ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایون عاصم منیر آپ دیکھیں کہ جب سے وہ آئے ہیں اب یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، آپ کا ہے۔ اب حالیہ دنوں میں ایک نیا محاذ سامنے آیا۔ اسلام آباد میں ماہرنگ بلوچ کے حق میں چند بلوچ خواتین کے دھرنے کو ایمان مزاری نے کھل کر سپورٹ کیا۔ اس احتجاج میں کوئی مقدمہ یا قانونی کیس زیر سماعت نہیں تھا، بلکہ وہی پرانا طریقہ اپنایا گیا جو بلوچستان میں برسوں سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ 8 سے 10 عورتیں سڑک پر بیٹھ جاتیں، کبھی پتھر ہاتھوں میں اٹھا لیتیں اور ریاستی اداروں کو اس الجھن میں ڈال دیتی کہ یا تو خاموش رہیں یا پھر ان پر ظلم کے الزامات لگ جائیں۔ یہی محدود مگر نمایاں دکھایا جانے والا پیٹرن اب اسلام آباد کے F6 سیکٹر میں بھی دہرایا گیا ہے۔ ایمان مزاری صاحبہ، ان کے نظریات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں چونکہ ان کا ہمدردی سمیٹنے کا ایک پیٹرن بھی ہے، تو چلیے جب وہ ان کے نظریات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں اور جب ان سے ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ بھئی بتائیے آپ کی جو تحریک جس مقصد کے لیے کام کر رہی ہے، آپ تو غریبوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کو کون فنڈ کرتا ہے؟ آپ ایک صوبے سے دوسرے شہر کے اندر آ جاتے ہیں، مہنگے سیکٹر کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا کھانا پینا لاجسٹک سپورٹ یہ کون دیتا ہے؟ سوال تو ہونے چاہیے نا، سوال پوچھے بھی جانے چاہیے، پوچھا جانا چاہیے نا ماہرنگ بلوچ صاحبہ کیسے ناروے چلی جاتی ہیں؟ تو اس کا تو جو عقل کہتی ہے، جو دلیل کہتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کا سادہ الفاظ میں جواب دے دیا جائے، مگر جواب کیا ملتا ہے؟ تم ریاست کے ترجمان ہو، تم ریاست کے ٹاؤٹ ہو۔ واہ، یعنی جو سوال پوچھے گا، جو دلیل مانگے گا، وہ ریاست کا ترجمان ہو جائے گا، وہ ریاست کا ٹاؤٹ ہو جائے گا، تو اس کے اوپر تو فخر کرنا چاہیے۔ ایمان مزاری تو خود ایک وکیل ہیں، کیا انہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ خواتین جو دن بھر سڑک پر بیٹھتی ہیں اور پھر شام کو ایک وین میں بیٹھ کر واپس جاتی ہیں، پھر اگلی صبح دوبارہ احتجاج کے لیے جمع ہو جاتی ہیں، یہ سب اخراجات کون اٹھا رہا ہے؟ یہ دھرنے کی لاجسٹکس کہاں سے آ رہی ہیں؟ اور اگر یہ سب کچھ واقعی ایک عوامی احتجاج ہے تو پھر ان خواتین کے پیچھے یہ منظم سپورٹ نیٹ ورک کیوں دکھائی دیتا ہے؟ ایمان مزاری کے بیانیے میں دوسری جھلک PTM اور علی وزیر جیسے سیاستدانوں کے بیانات سے ملتی ہے۔ جلسوں میں اٹھنے والے نعرے
इदारों पर इल्ज़ामात और रियासत के खिलाफ फजा साजी, ये सब कुछ एक दूसरे से मुशाबिह लगता है और यही वजह है कि इन पर बार बार ये सवाल उठता है कि क्या वो महज अपनी राय बयान कर रही हैं या किसी बड़े खेल का हिस्सा हैं। जर्नैल कर्नैल जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने आपके साथ गद्दारी की है, उनके कोर्ट मार्शल किए जाए। ये रवैया गिरफ्तारी के वक्त भी देखा गया। अगस्त 2023 में जब उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया तो अदालत के अंदर और बाहर उनका अंदाज एक आम शहरी जैसा नहीं था। चीखो पुकार, मीडिया के सामने मजलूमियत के ड्रामाई जुमले और हर कदम पर कैमरों के लिए परफॉर्मेंस, ये सब कुछ एक स्क्रिप्टेड हिकमत अमली की तरह ही दिखाई दिया। फौजी शुहदा के हवाले से उनके बयानात ने मजीद जख्मों पर नमक छिड़का। बार बार कहा गया कि ये जंग हमारी नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि यही जंग पाकिस्तान की बका की जंग थी। इन जुमलों ने उन खानदानों के दिल छलनी किए जिनके बेटे और भाई वतन पर कुर्बान हो गए। ईमान मजारी के तजादात यहीं ख़त्म नहीं होते। एक वक्त था कि जब वो इमरान खान और पीटीआई की सबसे बड़ी नक्काद थी। जब उनकी वालिदा बशीरी मजारी तहरीक इंसाफ में थी, ईमान बार बार इमरान खान को आमिराना मिजाज रखने वाला और नाकाम हुक्मरान कहती थी। लेकिन जैसे ही सियासी हालात बदले और इमरान खान का बयानिया उनके लिए फ़ायदेमंद हुआ, वही ईमान मजारी अचानक इमरान खान की हामी बन गए। ये तजाद इस बात को जाहिर करता है कि उनका मौक़िफ़ उसूली नहीं बल्कि वक्ती है, और यही वो चीज़ है जो उन्हें इमरान खान से मुशाबिह बनाती है। दोनों का एक तरीक़ा कार मुश्तरक है, वो हाथ उसी से मिलाते हैं जो उस वक्त उनके बयानिए को सूट करे। इमरान खान ने यह कई बार किया है, चाहे महारंग बलोच को सपोर्ट करके या बलोच यूथ काउंसिल जैसे ग्रुप्स को खुश करके जिन पर दहशतगर्दों की हिमायत के इल्ज़ामात लगते हैं। ईमान मजारी भी यही करती हैं। जब कोई बयानिया उनके मकसद को पूरा करता है तो वो फ़ौरन उसका हिस्सा बन जाती हैं। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। एक वकील, एक खातून जो खुद को इंसानी हुकूक की नुमाइंदा कहती हैं, लेकिन उनके रवैये और बयानात बार बार तजाद, बदनज़मी और दबाव की सियासत को जन्म देते हैं। कभी अदालत में बदतमीज़ी, कभी फ़ौज को गालियाँ, कभी शुहदा की कुर्बानियों पर वार, कभी औरतों को बतौर ढाल इस्तेमाल करना और कभी सियासी मफाद के लिए अचानक बयानियाँ बदल लेना। ये सब कुछ एक नफ्सियाती खेल का हिस्सा लगता है। एक ऐसा खेल जिसका मकसद पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करना और दुश्मन के बयानिए को ताकत देना है। आखिर में सवाल ये रह जाता है, क्या ये सब वाकई इंसानी हुकूक की जिद्दोजहद है या फिर एक ऐसा ज़हनी जुनून और मौका परस्ताना हिकमत अमली जो उसूलों पर नहीं बल्कि सिर्फ ज़ाती और वक्ती फ़ायदे पर खड़ी है। एक औरत का चेहरा, एक वकील का लिबादा और अंदर से एक खतरनाक खेल।